السلام علیکم۔ SN اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش نے انہیں قید کر رکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ سہیل جو کہ قریش کا وکیل تھا، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاہدے کے مطابق ابو جندل کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عہد نامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سہیل نے بگڑ کر کہا کہ تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ابو جندل کو قریش کے سپرد کیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے کیمپ میں اس کی مشقیں باندھی، پاؤں میں زنجیر ڈالی اور کشاں لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل، اللہ تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذلت اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور تیش تو پیدا ہوا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر ضبط کر گئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی اس کی نگرانی پر مامور ہوتا وہ اسے توحید کی خوبیاں سناتے، اللہ کی عظمت و جلال بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتے۔ اللہ کی قدرت کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سچے ارادے اور سعی میں کامیاب ہو گئے اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانے میں کرتے۔ الغرض اس طرح ایک ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر قریباً 300 اشخاص ایمان لے آئے۔ قارئین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے حوالے کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا بظاہر وہ صحیح نہیں لگتا تھا، لیکن اس کا کتنا فائدہ ہوا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 300 اشخاص نے اسلام قبول کیا۔ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بتایا ہوا طریقہ کامیابی کی شاہراہ پر انسان کو چلنے پھرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔